نئے دن کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ مقبول مسیح کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ پادری اکرم علیم مسیح صاحب ہوں گے، اور یہ حیدرآباد میں ایک واحد یوسی ہے، یوسی 146، جن میں حیدرآباد میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ یہ خاص طور پہ اس یوسی کے اندر جام خان شورو صاحب اور کاشف شورو صاحب نے بہت بہترین طریقے سے اس یوسی کے اندر اور PS 62 کے اندر کام کروایا۔ حیدرآباد پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ حیدرآباد کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں سے حیدرآباد نے پاکستان پیپلز پارٹی کی زیادہ سے زیادہ یوسیوں پہ ون کیا ہے، اور آج میرے ساتھ انہی میں سے ایک ہیں کہ حیدرآباد کے اندر ایک انہوں نے اور بھی کام کیا ہے، خاص طور پہ کاشف شورو صاحب نے اور جام خان شورو صاحب نے حیدرآباد کے اندر مختلف یوسیز کے اندر اقلیت کو بھی ٹکٹ دی ہیں، جن میں سے ہمارے چیئرمین بھی آئے ہیں، وائس چیئرمین بھی آئے ہیں اور جنرل کونسلر بھی آئے ہیں۔ یہ کوشش بلاول صاحب کا میسیج ہے کہ اقلیتوں کو بھی اپریشیٹ کرو، پر ہمارے حلقے کے اندر PS 62 کے اندر اور تمام حیدرآباد کے اندر جام خان شورو صاحب نے، کاشف صاحب نے خصوصی طور پہ اقلیتی نمائندوں کو یہ سیٹیں دی ہیں اور انہوں نے جیت کے بھی دکھایا ہے۔ اور میرے ساتھ آج کے ایک اور مہمان ہیں جن کا تعارف ہے پادری اکرم علیم مسیح صاحب۔ یہ ہور کیمپ 146 یوسی کے ہیں اور اس یوسی سے یہ وائس چیئرمین جو ہیں وائس چیئرمین کی سیٹ پہ آئے ہیں اور انہوں نے جیت کے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام روشن کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک اپنا علیحدہ مقام بنایا ہے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں ان کے سلسلے میں کیسے ان کو ٹکٹ ملا اور کیسے آگے خدمت کریں گے۔ جی پادری صاحب۔ جناب مقبول کھوکھر صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اقلیتوں کی آواز پروگرام میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع دیا اور مجھے بھی اقلیتوں کی آواز بننے کا موقع ملا۔ آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے کہ میں کس طرح وائس چیئرمین بنا۔ یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت کہانی ہے اس سیٹ پر آنے کی کہ ہمارا علاقہ جو یوسی 146 TMC قاسم آباد حیدرآباد ہے، یہاں پچھلے 16 سال سے ہماری یوسی میں 3000 کرسچن بستے ہیں اور ان کو کوئی بھی نمائندگی نہیں ملی 16-17 سالوں سے۔ 16-17 سال پہلے ہمارا ایک اقلیتی کونسلر تھا، اس کے بعد کوئی نمائندگی نہیں ملی۔ تو پچھلے سال ہم نے ایک وفد کی صورت میں اپنے جناب کاشف خان شورو صاحب جو اس وقت ہمارے پیپلز پارٹی کے یہاں مین لیڈرز ہیں اور جام خان شورو صاحب، ان سے رابطہ کیا اور ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اقلیتوں کی نمائندگی نہیں دے رہے، پلیز آپ ہمیں بلدیاتی طور پر اقلیتی نمائندگی دیں۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نمائندہ بن جائیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، تو میں نے ان کو کہا میں تو ایک پادری ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک پادری کیوں نہیں اچھا اور خدمت کا کام کر سکتا؟ تو پھر میں وہاں اس بات کو ریفیوز کر کے آ گیا لوگوں کے ساتھ، اور وہاں سے ہمیں جنرل کونسلر اور اقلیت سیٹ کے لیے بھی امید ہو گئی۔ تو جب واپس آئے تو دوبارہ پھر سے سائن نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جیسے اچھے، صاف اور دیانتدار لوگ خدمت میں آگے نہیں آئیں گے تو پھر سیاست میں کرپٹ لوگ آتے ہیں۔ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ اچھی لیڈرشپ ہو اور دوسرا آپ اچھے لوگ سامنے بھی نہیں آتے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا اگر آپ اس سیٹ پر آئیں تو آپ کی کرسچن کمیونٹی کو ایک ریزنیبل نمائندگی مل جائے گی، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر سے اکثریتی کمیونٹی کا نمائندہ یہاں آ جائے گا۔ اس طرح میں نے یہ سیٹ قبول کی اور خدا کے فضل سے میجارٹی کمیونٹی اور منارٹی کمیونٹیز نے ہمیں ووٹوں کے ساتھ جتوایا اور ہم آج یوسی میں بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم اس خدمت کو اور بڑھائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں کہ میں پاسبان ہوتے ہوئے کسی کرپشن میں پڑوں گا، بلکہ میں کرپشن کے خلاف مہم چلاؤں گا۔ پادری صاحب، آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اپنے ایریے کے اندر آپ کو
کسی مشکلات کا سامنا ہے، یا کیسی مشکلاتیں آپ فیس کرتے ہیں، یا آپ کے ترقیاتی کام کس طریقے سے ہوتے ہیں، آپ کے کام کا انداز کس طریقے سے آپ اپنے یو سی کے کام کو انجام دیتے ہیں؟ آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ سوال مقبول صاحب آپ کا بہت اچھا ہے کہ مجھے یو سی 146 میں کیا کیا مشکلاتیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، جہاں انسان بستے ہیں وہاں مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں بھی 17-18 کمیونٹیز رہتی ہیں، جیسے ہمارے مسلم میجارٹی لوگوں میں بہت سی ذاتوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ جب بھی مسائل آتے ہیں ہم انہیں شورو ہاؤس لے جاتے ہیں۔ یقین جانیں کہ سائیں جام خان شورو، سائیں کاشف خان شورو، سائیں بابل خان شورو صاحب کی اس قدر شفقت ہے کہ وہ منارٹی اور میجارٹی میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ ہر وقت وہ حاضر ہیں اور ہمارے ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ انہوں نے اس طرح کے بہترین لوگ، یعنی جام خان شورو صاحب، کاشف خان شورو صاحب اور چیف سردار بابل خان شورو صاحب جیسے لوگ ہماری یو سی، ہماری قاسم آباد اور حیدرآباد کو دیے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا شورو ہاؤس جا کر کے ہم منارٹی کے ہیں یا کوئی میجارٹی کا ہے۔ وہاں سب برابر ہیں، وہاں سب کی ایک جیسی سنی جاتی ہے، بلکہ کسی جگہ تو منارٹی کی زیادہ سنی جاتی ہے، اسے پرائیورٹی دی جاتی ہے، اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر وقت شورو ہاؤس کا عملہ ہمارے لیے دستیاب ہوتا ہے، کسی طرح کا بھی پرابلم ہو۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں جناب جام خان شورو صاحب، کاشف شورو صاحب اور بابل خان شورو صاحب کے، کہ ان کی شفقت محبت نہ صرف کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہے بلکہ تمام کمیونٹیز کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم اس یو سی کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم اس یو سی کو ایک ایسا امن اور خوشگوار ماحول کے ساتھ، ایک ایسا امن کا گہوارہ بنائیں گے اس یو سی کو، جو دوسری یو سیز کے لیے، دوسری جگہوں کے لیے ایک آئیڈیل یو سی بنے گی۔ اب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ سندھ کے اندر ایم پی ایز، ایم این اے یا سینیٹر ہیں، پہلے وہ ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند نے آپ کو بھی موقع دیا ہے کہ آپ انہی کی طرح رہیں گے، گونگے بہرے، نہ بولنے والے، آواز نہ اٹھانے والے، یا آپ بھی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے بطور یو سی کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ اپنی قوم کی آواز اٹھائیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بھائی صاحب آپ بتائیں۔ آپ کا یہ سوال کہ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے منارٹی کے، بالخصوص کرسچن کمیونٹی کے نمائندے ہیں، وہ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتے، نہ وہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلی میں، خاموش رہتے ہیں اور وہ صرف اپنے پیسے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کیا میں بھی ایسا کروں گا؟ بینگ ایک خادم، خدا کا خادم ہوتے ہوئے، نہ صرف میں اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاؤں گا بلکہ میں میجارٹی کمیونٹی کے لیے بھی جہاں جہاں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے آواز اٹھاؤں گا۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے ماحول میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ اور دیگر منارٹی کمیونٹیز کے ساتھ کچھ جگہ چھوٹے پاکٹس میں ان کے لیے راستے مسدود ہیں، انہیں تنگ کیا جاتا ہے یا انہیں پرابلمز آتی ہیں۔ تو ایسا جب بھی موقع آئے گا آپ یقین رکھیے کہ میں اس کے لیے آواز بھی اٹھاؤں گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا۔ آج آپ پروگرام دیکھ رہے تھے حیدرآباد سے۔ حیدرآباد یو سی 146 کے وائس چیئرمین جناب پادری اکرم مسیح میرے ساتھ موجود تھے، آج کے گیسٹ۔ آپ نے پروگرام دیکھا، پادری صاحب کی آپ نے باتیں بھی سنی، اور حیدرآباد کی بھی کے لیے انہوں نے کہا، اور اپنی قوم کی اور دیگر کمیونٹیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی خدمت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمام دوست جتنے بھی خاص طور پہ ان کی یو سی کے لوگ ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے تاکہ یہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے بہتر کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔